اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے۔ الجامعۃ الاسلامیہ قاسم العلوم زمانیہ میں واقع ہے۔ زمانیہ اتر پردیش کے ضلع غازی پور میں واقع ایک شہر ہے جہاں ہندو مسلم دونوں رہتے ہیں۔ یہ شہر دریا یعنی گنگا کے کنارے پر آباد ہونے کی وجہ سے جہاں ہندوؤں کے لیے پاک و پوتر جگہ ہے، وہیں اس سرزمین میں مدفون ولیوں کے مقبروں اور مزارات کی بنا پر مسلمانوں کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہیں۔ 1979 سے قبل یہ شہر ایک طرف مالی بحران کا شکار تھا تو دوسری طرف علوم دینیہ سے اس قدر بیزار تھا کہ پورے شہر میں تلاش بسیار کے بعد بھی علماء دین نہ کے درجے میں نظر آتے تھے۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ ولیوں کے مقدس مزارات پر سجدہ و طواف کو دین کا حصہ تصور کیا جاتا، بلکہ اسی کو اصل دین سمجھا جاتا تھا۔ عقائد اس قدر متزلزل تھے کہ ایک موحد پیغمبر اسلام کا امتی شرک اکبر کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ فساد و بگاڑ کا یہ ماحول اس بات کا شدید متقاضی تھا کہ اس اندھیر نگری کو علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے روشن کیا جائے اور ایک ایسے دینی ادارے کی بنیاد ڈالی جائے جس کے مآخذ و مناہج کا سرا صفحہ نبوی سے مربوط ہو اور تعلیم و تربیت، دعوت و ارشاد کا سلسلہ کفر و شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت سے وابستہ ہو۔ لہذا 1979 میں اس ادارے کی بنیاد الجامعۃ الاسلامیہ قاسم العلوم کے نام سے محدث کبیر سماحت الشیخ حضرت علامہ و مولانا حبیب الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ کے دست مبارک سے رکھی گئی، جس کے اہتمام و انتظام کی ذمہ داری الحاج مولانا محمد صلاح الدین القاسمی دام ظلہ کو سونپی گئی۔ وہیں مولانا محمد اظہر اسعدی القاسمی دامت برکاتہ اس کے صدر قرار پائے۔ الجامعۃ الاسلامیہ قاسم العلوم کے جہاں المرحلۃ الابتدائیہ مدرسۃ تحفیظ القرآن، قسم العلوم الشرعیہ والعربیہ، النادی الادبی، المکتبۃ العامہ اور ادارۃ الدعوت والارشاد جیسے علمی شعبے ہیں، وہیں دور حاضر میں اسلامی علوم اور دینی کلچر کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کے دینی جذبہ و اظہار کو جگانا، اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور انہیں عربی زبان و ادب سے روشناس کرنا اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ کم و بیش 42 سال کے اس قدیم ادارے نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء و حفاظ اور خطبہ و مبلغین تیار کیا ہے، جو ملک و بیرون میں دینی، علمی، ادبی اور ثقافتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ادارہ آج بھی نہایت شد و مد کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔